ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں جو ہے وہ جادو، معجزات اور کرامات کے بارے میں بات ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہے۔ جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جادو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں بعض کا تعلق جو ہے وہ اسباب کے ساتھ ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے معرض وجود میں آتی ہیں۔ مثلا چھری کے ذریعے گلا کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے، سینے میں گولی لگنے سے آدمی مر جاتا ہے۔ بعض دوائیاں مفید ہوتی ہیں کہ ان کے کھانے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اور زہر کا کھانا موت کا سبب ہے۔ غرض یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے۔ جادو بھی اسی قسم سے ہے کہ جس کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسباب سے بالاتر ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر ان کا اسباب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور وہ ہو جاتی ہیں۔ معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے؟ جیسے معجزہ اور کرامات جو ہے، معجزہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت والی جو بات ہے وہ کرامت جو ہے وہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ معجزہ پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، اور کرامت جو ہے وہ کسی ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ اگر ذاتی فعل ہو تو جب چاہے وہ اس کو کر لیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ذاتی فعل ہے تو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی تو ید بیضا اور عصا مبارک والا جو معجزہ بھی عطا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ رات کا وقت تھا مگر وہاں اللہ تعالیٰ کی نور کی روشنی تھی۔ جب سانپ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت ہے وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا کہ یہ سانپ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ موذی چیز سے بچنا ایمان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام سے اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور ڈرے نہ اور خوف نہ کریں۔ خذھا، اس کو پکڑ لیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی حالت میں بدل دیں گے، یہ بھی لاٹھی بن جائے گی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا اختیاری فعل ہوتا تو ڈر کر بھاگتے کیوں؟ تو جس طرح معجزہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت جو ہے وہ ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ چنانچہ تیسرے پارے میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب بچی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے مکان پر چوبارہ تھا، اس کو جالیاں لگی ہوئی تھیں، بڑا ہوادار تھا، یہ اسی چوبارے میں رہتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے تو تالا لگا کر جاتے تھے، وہ اندر کھیلتی رہتی تھی، اور جب واپس آتے تھے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، قرآن کی آیت ہے، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس واپس آتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے اور پوچھتے انا لکی ھذا، یہ تجھے کہاں سے ملے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، وہ فرماتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ ان کی کرامت تھی، کیونکہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، مگر بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ان کا ذاتی فعل نہیں تھا۔ تو معجزے اور کرامت کا اسباب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اور جادو کا اسباب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے۔ یہ آپ کو یہاں پر یہ سمجھانا تھا۔ اس مقام پر شاہ عبدالعزیز نے جادو کی 13 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہیں۔ جتنی بھی بیان فرمائی ہے نا وہ تمام کی تمام جو ہے ناجائز اور حرام ہے۔ شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے جو کہ اللہ کے غیر سے استعانت لینے کے مقابل ہو گیا، یہ سب جو ہے حرام ہے۔ بلکہ اگر کوئی جائز کام دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کے لیے ہو تو وہ بھی جادو کی قسم ہے۔ یہ بات خوب سمجھے کہ اگر کوئی جائز کام دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کے لیے ہو تو وہ بھی جادو کی قسم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا جو الزام تھا، جو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی
اس کے اندر جو واقعہ ہے وہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا تھا. یہودیوں اور عیسائیوں کے جو مولوی اور پیر وغیرہ جو جادو کرتے تھے اور اس کے ذریعے جب کرتب کرتے عوام کو کہتے کہ یہ ہماری کرامت ہے. عوام بڑی سطحی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, عجیب و غریب قسم کی چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ واقعی پہنچے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے بے حساب عوام کے ذہن بگاڑے تھے. پھر اس جادو کی کڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاتے تھے کہ یہ ان سے نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے, حالانکہ وہ تو معصوم پیغمبر تھے, وہ ایسا برا کام کب کر سکتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی ہے. ارشاد ربانی ہے وَاتَّبَعُوا, اور ان لوگوں نے پیروی کی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ, اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان, سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں, جنوں, جانوروں اور پرندوں پر بادشاہی کا حق عطا فرمایا تھا, اور وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے. اور اس زمانے میں جنات انسانوں کو نظر آتے تھے اور جادو کرتے تھے. تو یہودیوں کے مولوی اور پیروں نے اس جادو کی پیروی کی ہے جو جنات پڑھتے تھے, اور یہ کفر ہے. وما کفر سلیمان, اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے, ولکن الشیاطین کفروا, اور لیکن جنات اور شیاطین نے کفر اختیار کیا. یعلمون الناس السحر, وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو, اور جادو جو ہے وہ کفر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہ سیکھا نہ سکھایا. یہ چیزیں جنات اور شیاطین سے نقل ہوتی آ رہی ہیں. کرامت اور معجزے کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور جس آدمی سے کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہو اس کو ولی نہ سمجھ لینا. یہ بات آپ بالکل ذہن نشین رہے آپ کے ہر وقت. اور اگر عجیب و غریب چیز کا ظاہر ہونا ولایت کی دلیل ہے تو پھر یہ آپ بات یاد رکھیں کہ جو دجال ہے وہ تو رئیس الاولیاء میں سے ہوگا, کہ اس جیسی عجیب و غریب حرکتیں کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ بارش برسانے کا حکم دے گا, بادل اکٹھے ہوں گے اور بارش برسنا شروع ہو جائے گی. زمین پر پاؤں مارے گا, زمین سونا چاندی اگل دے گی, اور چیزوں کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کرے گا, ساری چیزیں اس کے پیچھے چل پڑیں گی. لہٰذا کسی سے عجیب و غریب چیز کا ظاہر ہونا اس کے ولی ہونے کی دلیل بالکل نہیں ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے. اگر مومن ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے. اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو پھر وہ ولی بالکل نہیں ہو سکتا. اور اگر شریعت کا پابند ہے اور اس کے ہاتھ پر کوئی چیز خلاف عادت ظاہر ہوئی ہے تو وہ کرامت ہوگی. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. اس کے بعد جو قرآن یہ ہماری جو تلاوت تھی, آیت تھی, اس میں لفظ آیا تھا ہاروت اور ماروت. یہ دو فرشتوں کے نام ہیں. ان کا قصہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وما انزل علی ملکین ببابیل, اور وہ چیز جو اتاری گئی دو فرشتوں پر بابل شہر میں, ہاروت و ماروت, ہاروت اور ماروت علیہ السلام پر. بابل جو ہے وہ ایک ملک عراق کا ایک بہت بڑا شہر تھا اور اس کی خاصی آبادی تھی. بابل شہر میں جادو کا بڑا زور تھا, جس طرح جو ہے آج ہمارا ملک ٹھگوں سے بھرا ہوا ہے, اسی طرح وہاں پر بھی جو ہے بڑا زور تھا. خیر اللہ معاف فرمائے. آگے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جادو کرنا اور کرانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. جائز طریقے جن سے جس میں جو شرعی قباحت نہ ہو, دم اور تعویذ جو وغیرہ ہیں, ان میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال بابل شہر میں جادو کا بڑا زور تھا, تو یہودیوں کے جو مولوی اور پیر کرتے تھے اور اس کو اپنی کرامتوں کا نام بھی دیتے تھے یہ کہ یہ ہماری کرامتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جادو اور کرامت میں فرق بتانے کے لیے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت علیہ السلام کو نازل فرمایا علیہ السلام. اور وہ فرشتے مجمع لگا لیتے تھے اور لوگوں کو کہتے کہ بھائی یہ تمہارے مولوی اور پیر جو کام کر رہے ہیں یہ جادو ہے, ان کے قریب نہ جاؤ, یہ کرامتیں نہیں ہیں. لوگ کہتے کہ تم تو جادو جانتے نہیں, لہذا تم کس طرح کہتے ہو کہ یہ جادو ہے. وہ کہتے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جادو کا علم دیا ہے اور بتا بھی سکتے ہیں مگر وہ کفر ہے. یعنی وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جو جادو ہے وہ ہم آپ کو بتا بھی سکتے ہیں لیکن وہ کفر ہے. اور فرشتوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے جو ہے وہ بھیجے گئے. جادو اور کیا کہتے ہیں کرامت کے فرق کے لیے بھیجا تھا. لیکن پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ آگے قرآن فرماتا ہے
وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنہ، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر اختیار نہ کر، یعنی وہ فرشتے کہتے تھے کہ پس آپ کفر اختیار نہ کریں، مگر اس کے باوجود لوگ ان سے سیکھتے تھے، یہ جادو جو وہ سیکھتے تھے، کیونکہ ان کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ وہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ لوگوں کو فرق پتہ چل جائے کہ جو جادو کیا ہے اور کرامت کیا ہے، اور انہوں نے لوگوں کو کچھ چیزیں بتائی جو ابھی تک منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تفریق کرتے تھے اس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان۔ یہاں پر جو ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے، امام راضی نے لکھا ہے کہ جادو کا یہ اثر ہے کہ بندے کا گدھا اور گدھے کا بندہ بن جائے، اور ان فرشتوں کے متعلق عجیب قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ تفسیروں میں موجود ہیں۔ تو امام راضی نے جو فرمایا کہ یہ جو میں کہانی آپ کو بتا رہا تھا کہ ان فرشتوں کے بارے میں جو مختلف کہانیاں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، جو اسرائیلی روایت ہیں، مثلا ایک کہانی اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات رکھی تھی، ان فرشتوں میں، ان فرشتوں کی نگاہ ایک عورت پر پڑ گئی، یہ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس عورت سے نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے درخواست کی۔ اس عورت نے جو ہے وہ خواہش کی تکمیل کے لیے یہ شرط لگائی کہ مجھے اسم اعظم سکھا دو، جسے تم پڑھ کر آسمانوں پر چلے جاتے ہو اور واپس آ جاتے ہو۔ فرشتوں نے اس عورت کو اسم اعظم سکھا دیا، پھر اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ یہ لڑکا ہے، اس کو قتل کر دو ورنہ یہ راز فاش کر دے گا۔ نعوذ باللہ، یہ سب جو ہے فرضی کہانیاں ہیں۔ پھر فرشتوں نے ایسا کرنے سے معذرت کی تو عورت نے کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو، یہ بڑی لذیذ ہے۔ فرشتوں نے شراب پی لی اور نشے میں آ کر انہوں نے لڑکے کو قتل کر دیا اور زنا کے بھی مرتکب ہو گئے، اور عورت اسم اعظم پڑھ کر اوپر چلی گئی اور زہرہ ستارہ بن گئی، اور ان کو سزا کے طور پر بابل شہر کے ایک کنویں میں لٹکا دیا گیا تاکہ یہ سزائیں بھگتیں۔ حاشا وک اللہ، نعوذ باللہ، یہ سب جو ہے وہ فرضی جو ہے انہوں نے کہانیاں بنائی ہیں، اسرائیلی روایتیں سب، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ یہودیوں کی گڑھی ہوئی کہانیاں اور خرافات ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے اور آزمائش کے طور پر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا، ان کو بھیجا تھا لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ رشوت خوروں کو پکڑنے کے لیے جو اینٹی کرپشن والا ایک جو ہے وہ ادارہ قائم ہے کہ وہ نوٹوں پر دستخط کر کے دیتے ہیں کہ یہ نوٹ جو ہے رشوت کے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ رشوت کے طور پر آپ یہ نوٹ لوگوں کو دے دیں۔ جب وہ دیتے ہیں تو وہ پولیس والوں پر چھاپہ مار کر ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ جو رشوت دی گئی ہے یہ بدکاروں کو پکڑنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ان کی برائیاں جو ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے فرشتے بھیجے گئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان بن گئے تھے اور ان میں انسانی خواہش پیدا ہو گئی تھی، ایسا بالکل نہیں ہے، اور پھر وہ جو ہے گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے، معاذ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ فرشتوں کی صفت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، رب تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے۔ فرمایا وما هم بضارین بہ من احد، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے کسی کو، نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو جادو بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ ہر چیز میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے واقعہ سنا، قرآن میں موجود ہے، آگ کا کام جلانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے آلوں میں ڈالا گیا اور آپ علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا، آگ جو ہے وہ نہ جلا سکی، کیونکہ جلانے کا نہیں بلکہ گلے گلزار ہونے کا حکم تھا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانے کا حکم تھا، تو وہ اسی طرح ہو گئی۔ زہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مارنے کا اثر رکھا ہے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلو بھر کر جو ہے وہ زہر کو پھانک لیا اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، الٹا ان کا جو نزلہ زکام تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو گئے، حالانکہ وہ اتنی تیز تھی وہ زہر کہ اگر اللہ تعالیٰ اس میں اثر رکھتے تو ایک ذرے سے جو ہے وہ مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے ہیں، مَا يَضُرُّهُمْ، وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسرے نقصان یعنی جس جادو کے جتنے بھی نقصان ہیں ان کے علاوہ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور کفر سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہیں دیتی، یعنی چلو مالی طور پر ان کو کچھ نفع ہو بھی گیا تو اس کا کیا فائدہ کہ جب کفر اختیار ہو گیا۔
جب کافر ہی بندہ ہو گیا تو پھر مالی فائدے کا کیا فائدہ. فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے کافر بن گئے، ایمان ضائع ہو گیا، آخرت برباد ہو گئی. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور کفر اور شرک سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جانتے اور آخرت کے نقصان سے بچتے. یہاں پر ایک اسی جادو، کرامات اور جو معجزے ہیں، اسی طرح کی آج کل بھی ایک چیز رائج ہے کہ فال نکالنا. فال نکالنے کا جو، نکلوانے کا جو حکم ہے، اس کے بارے میں ایک مسئلہ ہے. آپ سمجھ لیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جتنے عمل کیے جاتے ہیں وہ سب جادو کی قسم میں آ جاتے ہیں، اور یہ فال نکالنا یہ بھی جادو کی قسم میں سے. ان کو جائز سمجھ کر کرانے والا جو ہے وہ بھی کافر، اور کرنے والا بھی کافر، اور اس کے ذریعے جو کمائی ہے وہ بھی حرام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے فال نکلوائی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس نے انکار کر دیا اس کا جو کچھ نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی طرح شریعت کی روح سے وہ کافر ہو گیا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا. تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کیا تو اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی حرامی ہوں گے، اور عموماً عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں. اور اب آپ جتنے لوگ موجود ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، جو آگے سنیں گے اس ریکارڈنگ کو، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ سب کا فرض ہے ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا اور ان کی اصلاح کرنا. اللہ پاک ہمیں احکام شریعہ پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.